وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق اس جرم کی سزا 2 سال قید اور جرمانے کی صورت میں بھگتنا ہوگا۔ آپ حکومت کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال سے حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ غیر جمہوری ہیں اور غیر آئینی ہیں، اور میرے خیال سے یہ اگر قوانین پاس ہو جائیں تو اگر یہ کورٹس میں جائیں گے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کی بنا پہ جو ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اور یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، جب آن لائن ہارم رولز لائے گئے، پیکا آرڈیننس لایا گیا پچھلی حکومت کے دوران، دیگر اس طرح کے قوانین لائے گئے، لیکن پھر کورٹس نے ان کو اسٹرائک ڈاؤن کیا اور سول سوسائٹی، میڈیا اور لائر گروپس نے بھی ان کو اپوز کیا۔ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں پیکا کا قانون استعمال ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے حقوق لینے کے لیے، اس میں جو اظہار رائے کے حقوق ہے اور جو ہمارے دیگر جمہوری حقوق ہیں ان کی ورزی کرتی ہے ایسے قوانین۔ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا واحد ہوتی جگہ رہ گئی ہے جہاں پاکستانی عوام جو ہے اپنی آواز اٹھا سکتی ہے، تردید کر سکتی ہے، اور جو لوگ ملوث ہیں، جو افسر ملوث ہیں، جو حکومتی عہدیدار ملوث ہیں اس میں، ان کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ تو میرے خیال سے ایسے قوانین لانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وزیراعظم نے مجوزہ پیکا ایکٹ 2024 کے تحت ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی کے قیام کی بھی منظوری دی ہے، تو آپ اس سٹیپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ واز دیٹ نیسیسری؟ دیکھیں، اس میں نام تو ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن کا دے دیا گیا ہے، لیکن یہ پروٹیکٹ ہے صرف ریاست کو ہی کر رہی ہے، عوام کو نہیں کر رہی، اور میرے خیال سے غلط قسم کے نام جو ہے حکومت کو نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ پہلے بھی پروٹیکشن اگینسٹ آن لائن ہارمز لائے گئے، لیکن اس میں جو ہے کوئی آن لائن رول ہارمز کے خلاف پروٹیکشن کی بات نہیں تھی۔ اسی طرح اس میں بھی ڈیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن کیا ہے؟ ڈیجیٹل رائٹس ہوتا کیا ہے حکومت کے مطابق؟ ڈیجیٹل رائٹس ہوتے ہیں کہ آپ کو اظہار رائے کی آزادی آن لائن ملے، آپ کو پرائیویسی کے حقوق پروٹیکٹڈ ہوں آن لائن۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سرویلنس ہو رہی ہوتی ہے، آڈیو لیکس ہو رہی ہوتی ہے اور سینسرشپ ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا اس کو ہم پروٹیکشن کہتے ہیں؟ نہیں۔ تو اس طرح کے نام دے کے جو ہے خیال سے لوگ ان کو سپورٹ نہیں دیں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ اپنے ایکشن سے، اپنے ایشو سے جو ہے ہمیں پروو کریں کہ وہ لوگوں اور عوام کے مفاد میں کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اسامہ، مجوزہ پیکا ترمیمی بل 2024 اور یہ جو ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی کی انچارج وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی ہوگی، یہ کہا گیا ہے، تو کیا وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ایجنسی چلا سکے؟ کیونکہ مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں قانون سازی تو ہو جاتی ہے مگر قوانین پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا۔ جی بالکل، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہم نے دیکھا ہے، دیکھیں ایف آئی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ونگ جو تھا وہ بھی کافی کام کر رہا تھا 8 سال سے، ابھی انہوں نے نئی ایجنسی بنا دی۔ تو جو پریزنٹ کیپیسٹی ہے آپ ان کو بہتر کرنے کے بجائے نئی ایجنسیاں بناتے جاتے ہیں تو لوگ بھی کنفیوز ہوں گے اور حکومتی عہدیدار بھی کنفیوز ہوں گے۔ تو میرے خیال سے اس میں یہی ضروری ہے کہ آپ یہ نئی اتھارٹیز اور نئی چیزیں بنانے کے بجائے اپنی پرائیورٹیز کو اسٹریٹ کریں۔ جو پرائیورٹی ہے وہ کی یہ ہونی چاہیے کہ پاکستانی شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں، لیکن جو خواتین، جو بچے اور دیگر لوگ جن کو جو ہے سوشل میڈیا پہ ہراساں کیا جاتا، ان کے کافی مسائل ہوتے ہیں، وہ جب کمپلینٹ کرنے جاتی ہیں تو اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال سے ایک پولیٹیکل ول جو ہے وہ صحیح طرح ہونی چاہیے، ابھی یہ بہتر ہوگا۔ اگر آئی ٹی منسٹری کے پاس اس کا اختیار دے دیا تو ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ کس طرح اس کی اوور سائٹ ہوگی۔ کیا آئی ٹی منسٹری کے پاس پورے اختیار ہوں گے تو ان کو چیک اور بیلنس کون رکھے گا؟ اس لیے جو ہے جو ریگولیشن ہے وہ پہلے تو اتنی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ریگولیشن کرنا بھی چاہتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی کی ہونی چاہیے، جو ایک انکلوسیو اتھارٹی ہو، جس میں کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوں، بجائے یہ کہ حکومت کے ہاتھ میں ہی آپ سارا کنٹرول دے دیں۔ کل پنجاب اسمبلی میں بھی سوشل میڈیا، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلانے کے خلاف دی پنجاب ڈیفیمیشن بل 2024 بھی پیش کیا گیا ہے، جس پر حزب اختلاف کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ حکومت سوشل میڈیا سے اتنی خوفزدہ کیوں ہے؟ حکومت سوشل میڈیا سے اس لیے خوفزدہ ہے کیونکہ ان کو ابھی خوف ہے کہ عوام کے پاس ٹول آ گیا جس کے ذریعے ان کی آواز اٹھتی ہے۔ عوام جو ہے کرپشن کی بات کر رہے ہیں، عوام اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہی ہے، اور عوام جو ہے اپنے حقوق کے بارے میں زیادہ جاننا شروع ہو گئی ہے کیونکہ سوشل میڈیا سے ان کے پاس معلومات تک رہی زیادہ ہو گئی، اور اس وجہ سے وہ سوشل میڈیا پہ قدغنے لگانا چاہتے ہیں۔
ان ریگولیشنز کے ذریعے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ ساری سوشل میڈیا کمپنی کے دفاتر یہاں کھولیں اور قوانین جو ہم بنا رہے ہیں جتنے بھی فضول قوانین ہو آپ ان کو کمپلائی کریں، اور اگر آپ تھوڑی سی بھی ہماری سینسرشپ ریکویسٹ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کا بڑا پلیٹ فارم بلاک کر دیں گے۔ تو یہ تو انہوں نے آلریڈی دکھا دیا ہے ٹویٹر کو بند کر کے۔ تو کیا یہ انسینٹیو ہے سوشل میڈیا کمپنیز کا کہ وہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں یا کام کریں جب ان کو معلوم ہے کہ کسی نان ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے ان کو کل کو بلاک بھی کیا جائے گا؟ تو اگر ہم پاکستانی آئی ٹی انڈسٹری میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی معاشی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانفیڈنس بلڈنگ میجر بنانے ہوں گے، بجائے یہ کہ ہم بلاکنگ لیفٹ رائٹ اور سینٹر کریں، جس سے سوشل میڈیا کمپنیز اور بین الاقوامی آئی ٹی کمپنیز بھی پاکستانیوں کے ساتھ بزنس کرنے سے گھبرائیں۔ اسامہ، سوشل میڈیا کی ریگولیشن اٹ سیلف بہت بڑا ایک پرابلم ہے۔ ہم اگر دیکھیں کس طرح سے کیمپینز چلی ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے، آپ چھوڑ دیں اسٹیبلشمنٹ کو، پولیٹیشینز کو، ججز کی کس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے۔ اسپیشل جسٹس بابر ستار کی اگزامپل لے لیں، کس طرح سے ان کی فیملی کی پرسنل انفارمیشن کو لیک کیا گیا ہے۔ تو یہ بتائیے سوشل میڈیا رائٹس کی پروٹیکشن اور سوشل میڈیا کی ریگولیشن یہ کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں، اگر ہم سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ریاست یا حکومت کی طرف سے جو ڈس انفارمیشن چلتی ہے اور کیمپینز چلتی ہے آن لائن، کیا ان کو بھی بند کیا جائے گا؟ کیا ان کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا؟ دوسرا، ہم نے یہ دیکھنا کہ ریگولیشنز جو آ رہی ہیں کیا وہ آئین خلاف ورزی کر رہی ہیں یا نہیں۔ اگر آپ وسیع جو ہے اختیارات ایجنسیز کو، پی ٹی اے کو، ایف آئی اے وغیرہ کو دے دیتے ہیں ریگولیٹ کرنے کے، تو پھر تو آزاد سوشل میڈیا پہ نہیں رہے گی اور لوگ ایک خوف کی فضا میں رہ رہے ہوں گے۔ وہ ڈرے ایک عام بات کرنے سے بھی سوشل میڈیا کو، کیونکہ انہیں لگے گا کہ کل کو ان کو جو ہے ان پہ پرچہ ہو جائے گا، ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو جو یہ تحفظات ہیں جو آئین میں موجود ہیں وہ قانون میں بھی موجود ہونے چاہیے، تاکہ لوگوں کے پاس ایک کانفیڈنس ہو کہ وہ ایک پاکستانی شہری ہیں، وہ ٹیکس پیئر ہیں، وہ ووٹ ڈالتے ہیں، ان کے پاس یہ حق ہے جو ہے اپنی آواز اٹھانے کا، اور ریاست جو ہے ان کی بات سنے گی، بجائے یہ کہ سوشل میڈیا بھی ایک ایسی جگہ بن جائے جہاں لوگ خوف سے رہیں اور اپنی آواز بلند نہ کر سکیں۔